السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو۔ بندہ ناچیز کا نام علی طارق ہے، اور آج میں الہاد کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ الہاد وہ ٹرمنالوجی ہے جو کہتا ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، اور یہ ان کا کلیم ہے کہ وہ ریشنل ہو کے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس بات کی بنیاد وہ ریشنیلٹی دیتے ہیں، اس بات کی بنیاد وہ لوجک لیتے ہیں، اس بات کی بنیاد وہ ریزننگ لیتے ہیں۔ اب کچھ ریزننگ کرنے کا حق ہمیں بھی ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد پر خدا کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میرے دیسی ملحدو، بات ایسے ہے کہ سائنس کی بنیاد پر آپ خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس، نیشنل اکیڈمی آف سائنس واز بہائنڈ می سیئنگ اٹ، کہ آپ سائنسی بنیادوں پہ خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اب باقی جہاں تک لاجک اور ریزننگ کی بات، کچھ لاجکس میرے بھی ہیں، کچھ ریزننگ میری بھی ہے۔ میں بھی چاہوں گا کہ میں بھی سوالات رکھوں کہ ہمیں اس چیز کا کیسے پتا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ خدا ایگزسٹ اس لیے کرتا ہے کہ میں نے آج تک جو بھی چیزیں دیکھیں، جو بھی چیزیں سنی، وہ سب کی سب کنٹینجنٹ تھیں۔ اگر تمام چیزیں کنٹینجنٹ ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ ختم نہ ہو؟ اگر مثال کے طور پہ آسان کر دیتا ہوں، دیسی ملحدوں میں کامن سینس کم ہوتی ہے، کامن سینس کا اور الہاد کا تعلق کوئی نہیں، اس لیے میں بات کو سادہ کر دیتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں مارشل آرٹس کرتا ہوں اور میرے استاد بھی مارشل آرٹس جانتے تھے، انہوں نے سیکھا ضرور یہ، اور سیکھا بھی اس سے جو مارشل آرٹس جانتا تھا۔ اگر یہ چین نہیں ٹوٹے گی، کہیں ہمیں ایسا شخص نہیں ملتا جس نے مارشل آرٹس سٹارٹ کی، جس کا کوئی استاد نہیں تھا، جس کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، کوئی مینٹر نہیں تھا، دین میں آج اس طرح یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا ایک مارشل آرٹس بیک گراؤنڈ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے تھی کہ اسی طرح اگر ہم ڈیپینڈنٹ ہو کے چلیں گے اور پیچھے ہمیں کوئی انڈیپینڈنٹ بینگ نہیں ملتی، تو ہم لوجیکلی یہاں ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہاں ہونے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ ہم کس طرح یہاں ہو سکتے ہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی غلط پروف کرے، کوئی کوشش کرے۔ چلیں، آپ نے مجھے آن پین اینڈ پیپر یہ پروف کر دینا کہ ہم یہاں ایگزسٹ کیسے کر سکتے تھے۔ اگر تمام کی تمام چیزیں کنٹینجنٹ آج تک ہمارے سامنے ہیں، اور یہ کنٹینجنسی کا جو ریگریس ہے، جو انفینٹ جو ہے، یہ کنٹینجنسی چلتی جا رہی ہے، یہ ختم نہ ہو تو ہم یہاں کیسے ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ آن پین اینڈ پیپر یو کین جسٹ سمپلی پروو اٹ، 0 is equal to 1 and I will totally agree with it۔ اور کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ I just said go ahead on the pen and paper, just prove me 0 is equal to 1 and I'm fine with it۔ لائیں کوئی ایسی چیز؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ پہلے ہیں جو خدا کے وجود کو ماننے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، خدا کا وجود کا انکار کی سب سے بڑی کی وجہ کیا ہے جی؟ کریشن، ایولیوشن ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ابھی تک، ایولیوشن کا ہونا یا نہ ہونا، اس کا ہمارے بنیادی کریٹر کے جو اکارڈنگ ہمارا نظریہ ہے اس میں فرق پڑ سکتا ہے۔ کہ اگر آپ مثال دیتا ہوں، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر آپ مان لیں کہ ایولیوشن ہوا، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا؟ کس طرح ہو جاتا ہے؟ سمجھائیں۔ سپریم بینگ نہیں تھی تو میٹر اور انرجی کریٹ کیسے ہوا؟ وہ تو ایک شیپ سے دوسری شیپ میں کنورٹ ہوتا ہے، وہ تو نہ بنایا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ بگ بینگ سے پہلے یہ کیسے ایگزسٹ کر رہا تھا؟ کہاں ایگزسٹ کر رہا تھا؟ کس ٹائم میں ایگزسٹ کر رہا تھا؟ کس اسپیس میں ایگزسٹ کر رہا تھا؟ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور ٹائم اینڈ اسپیس آغاز ہوا بگ بینگ کے بعد، اس سے پہلے یہ چیزیں کہاں ایگزسٹ کر رہی تھیں؟ اس سوال کا جواب میں یقیناً طور پہ، حتمی طور پہ جاننا چاہوں گا۔ اور اس کے بعد
لوجیکل فیلیسس کی انتہا ہے ایتھیزم کے پاس، انتہا. بہت سارے انفینٹ ریگرس آف کازز کو، یعنی لامتناہی طور پہ کنٹینجنٹ چیزوں کے چلے جانے کو عقلی طور پہ درست سمجھتے ہیں. ان کا نظریہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، چلیے میں مان لیتا ہوں، آپ آن پین اینڈ پیپر پروف کریں، پریکٹیکلی پروف کریں اس بات کو، میں اس پہ غور کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پہ غور کروں گا. اسے پروف کریں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا، مجھے سمجھائیں اس بات کو. یا پھر اگر کچھ نہیں تھا، اگر کچھ نہیں تھا، 0 = 1 آپ نے کیسے اسے پروف کر لیا؟ کس سائنس کے تحت، کس لاجک کے تحت، کس فلسفے کے تحت آپ نے اس کو صحیح مان لیا؟ اور جہاں تک ایولیوشن کی بات ہے، ایولیوشن کا انکار ہم نہیں کرتے. سب سے پہلی بات، شوکنگ لگے گا بٹ دیٹس اے ٹرو. ٹروتھ یہ ہے کہ ہم ایولیوشن کا انکار نہیں کرتے جہاں تک بات یہ ہو کہ ایک اسپیشیز کے اندر جو ایولیوشنز ہوتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان لوہے کا کام کر رہا ہے اور اس کے باوجداد بھی یہی کام کر رہا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سختی ہوگی، اسے وہ کام تھوڑا نرم لگے گا، اسے وہ کام تھوڑا آسان لگے گا. اگر کوئی پہاڑوں پہ رہتا ہے تو اسے وہ انوائرمنٹ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا. اگر کوئی برف کے اندر رہتا ہے، کسی ایسے ٹیمپریچر میں رہتا ہے جہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ سرد ہے، تو اسے اس کا سرد ٹیمپریچر اتنا جو ہے اس کا سروائیول کو اتنا افیکٹ نہیں کرے گا جتنا میرے سروائیول کو افیکٹ کرے گا. ہم ایولیوشن کو مانتے ہیں سر، یہ ہوتا ہے ایولیوشن. مگر جو ایولیوشن آپ نے گھڑ دیا، ایک اسپیشیز دوسری اسپیشیز میں کنورٹ ہوگی، ہاؤ از دس پاسبل؟ کس نے ہوتے ہوئے دیکھا؟ یہ کون سی ریشنلٹی اس کے پیچھے بتائیں؟ ریشنلٹی کیا؟ اچھا ڈی این اے میچ کرتا ہے، دیٹس اٹ. ڈی این اے اس لیے میچ کرتا ہے، دونوں کا کریٹر ہے کیا. گو ہیڈ اینڈ پروف می رانگ، کھلی چھٹی ہے، جاؤ. یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے ہمیں، جب ہم بات کرتے ہیں آرکیولوجیکل سائٹس کی، اتنے بڑے بڑے آرکیولوجسٹ نے اتنی ریسرچز کی ہیں، ہمیں گھوڑوں کی تصویریں ملی، ہمیں مگر مچھوں کی تصویریں ملی، ہمیں پرندوں کی تصویریں ملی، ان میں سے کوئی کچھ کیوں نہیں بنا؟ ہزاروں سال میں ہوتی نا ایولیوشن. ہمیں 4000 سال پرانی تصویریں ملی ہیں، ایولیوشن کہاں گئی؟ مگرمچھ ویسے کا ویسا ہے، نہ اس کو پر رہے ہیں، نہ اس کی لمبی ٹانگیں ہوئی ہیں، نہ اس کی باڈی چھوٹی ہوئی ہے، نہ وہ بھاگنے لگ گیا ہے، نہ وہ اڑنے لگ گیا ہے، نہ وہ درختوں پہ چڑھ رہا ہے. کیوں؟ اور مجھے ایک چیز بتائیں، عقلی بنیادوں پہ ایولیوشن کس لیے ہوتی ہے؟ سروائیول کے لیے. اگر سروائیول کے لیے ایولیوشن ہوتی ہے اور یہ کھربوں سالوں سے چلی آ رہی ہے، کسی کا دماغ مرنا نہیں چاہتا. کوئی جانور بھی لیں وہ تڑپتا ہے، جب اسے کوئی مارتا ہے وہ تڑپتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پھر وہ ایٹ دی اینڈ مر کیوں جاتا ہے؟ کہ ہزاروں سالوں میں وہ خود کو اتنا ایولیوٹ نہیں کر پایا. اور ایسا اتنے ایولیوٹ وہ خود کو کب کر پائے گا، اتنی ایولیوشن کب ہوگی کہ جب وہ موت سے پرے چلا جائے، اسے موت نہ آئے. ایولیوشن کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سروائیول ہو. سروائیول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہر جانور کے اندر، ہر جاندار کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں. کیوں؟ کچھ صلاحیتیں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں. میں مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ میں سانپوں سے مثال دے دیتا ہوں. جتنے آپ کو چھوٹے سائزز کے سانپ ملیں گے، جتنے آپ کو وہ سانپ ملیں گے جو کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، ان میں وینمس اسنیکس زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا جو ہے نا ہے. جبکہ ہم بات کریں گے نا نان وینمس اسنیکس کی، تو ان میں آپ کو زیادہ مضبوط اور بھی سانپ دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے ایناکونڈا، پائتھن یا کنگ اسنیک بھی ہو گیا ان میں، یا دوسرے جو اسنیکس ہیں سب اپنے ماحول کے مطابق اچھا ایڈجسٹ کر رہے ہیں. مگر جن کا سروائیول ہے وہ ان کے پاس ہے، جس کے بغیر سروائیو کر رہے ہیں وہ آج تک کر رہے ہیں. یہ کسی نے کیوں نہیں چاہا؟ کیا اگر ان کے پاس وینم ہوتا وہ بری بات تھی؟ یا اگر جو وینمس اسنیکس ہیں یہ ہٹے کٹے ہو جاتے تو کیا بری بات تھی؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو جانداروں کی کمزوری ہیں ان کے آڑے کیوں آتی ہیں؟
اگر ایولیوشن اتنی ہی حقیقی تھی، اتنی ہی سچ تھی، تو اتنے ہزاروں کروڑوں سالوں میں ایز پر یو سیڈ، تو اتنے ہزاروں سالوں میں یہ خامیاں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بڑے جاندار ہیں جو شکار کرتے ہیں زمین پہ، جو زندہ جانور ہیں وہ درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ آج تک درخت چڑھنا کیوں نہیں سیکھ سکے؟ I will wait for the answer. اگر ایولیوشن ہوتی تو ایسا ضرور ہوتا. اور جہاں تک اس ایولیوشن کی بات ہے، ہم اس قدر ایولیوشن کو مانتے ہیں جو سیم سپیشیز کے اندر ہوتی ہے اور جس سے اس کا سروائیول جو ہے اس کی ابیلٹیز میں فرق پڑتا ہے. ہم اس ایولیوشن کو نہیں مانتے کیونکہ یہ عقل کے ہی خلاف ہے. اگر ایسا ہے تو آج تک وہ گھوڑا کیسے ہے، گھوڑے کا وہ جناب کیوں نہیں بن گیا کچھ اور، ہاتھی کیوں نہیں بن گیا اس کا؟ اس بات کا جواب میں چاہوں گا، اس بات کا جواب ضرور چاہوں گا. اب اگر دوسری طرف چلیں، ایولیوشن تو ایک نہایت جاہلانوں کا کنسیپٹ ہے، ہو چکا اس بات کو. اب کچھ آرگومنٹس جو میں نے دیے ہیں ان کا جواب کا بھی میں منتظر رہوں گا. اب باقی جاتے جاتے میں کچھ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. I want to know how God created this world. I want to know his thoughts. The rest are mere details. یہ میں نہیں کہہ رہا سر، حوالہ دیتا چاہتا ہوں. The Private Lives of Albert Einstein, 1993, e-Bucky. This most beautiful system of sun, planets, comets, could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. میں نہیں کہہ رہا، یقین کریں میں نہیں کہہ رہا. This is Isaac Newton. جنرل اسکولیم میں اس نے یہ کہا ہے، اور ایک اور ملحدین کا بھی فیوریٹ اور سائنزم ماننے والوں کا فیوریٹ. Both religion and science require a belief in God. For believers, God is at the beginning. For believers, God is at the beginning. And for physicists, He is at the end of all considerations. Religion and Science, Religion and Natural Science, 1937. And this is Max Planck. چلیں اب منتظر رہوں گا میں، پر جلد جاتے ایک اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور پھکی کی گنجائش ہے تو میں دیتا جاتا ہوں تاکہ طبیعت جو ہے اس میں ہاضمہ درست رہے آپ کا. A little science estranges a man from God, but much science brings him nearer to him. تھوڑی سی سائنس انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ سائنس اسے اس کے قریب لے آتی ہے. And I'm not saying it at all. It's Louis Pasteur. چلیں چلتے ہیں، منتظر رہیں گے اور ملتے رہیں گے، اور میں یوں ہی آ کر ایتھیزم کے جو جاہل ہیں ان کو ایڈریس کرتا رہوں گا. کوشش کروں گا کہ عقل میں بات آ جائے، مگر اب تک کے تجزیے کے مطابق آج تک میں نے جتنے ڈیبیٹس دیکھ لیں، جتنے مناظرے دیکھ لیے، جتنے ملحدین پڑھ لیے، this is just and just like just a psychological disorder. خاص طور پہ میں اگر کرنا چاہوں نا تو اس میں دیسی ملحد آتے ہیں جو اپنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو نام دیتے ہیں کس چیز کا؟ سائنس کا، عقل کا. فوری اب کچھ سائنسی اور عقلی باتیں میں نے بھی کی ہیں، جواب دیجیے گا، منتظر رہیں گے. تمام ایمان والوں کو فی امان اللہ.